میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ستودہ صفات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت ذی وقار سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سیام اپنی تمام تر برکتیں اور رحمتیں بانٹتے ہوئے اہل ایمان کے دلوں کی سیرابی کا سبب ہے. اللہ نے مجھے آپ کو زندگی میں ایک بار پھر یہ موسم رحمت نصیب کیا. اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے کچھ وقت کے لیے آپ کی بھرپور توجہ کا طالب ہوں گا. بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا فلاح اس نے پائی جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، باطن کی پاکیزگی کا سامان کیا، اپنے اندر کی صفائی کی، تصفیہ اور تزکیہ نفس کا سامان کیا. حقیقی کامیابی اسی کو کہتے ہیں. ظاہر کو تو سارے مل مل کے دھوتے ہیں لیکن اندر کے میل اتارنا مقصود شریعت ہے. ہمارے رب کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنے باطن کو حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے اور نفرتوں سے پاک اور ستھرا کریں، اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور اپنے باطن کی صفائی کا بھی اہتمام کریں. ہم عمومی طور پہ اپنے ظاہر کو تو سنوار لیتے ہیں لیکن باطن کی طرف توجہ
نہیں ہو پاتی اور اندر لتھڑا رہتا ہے غلاظتوں اور گندگیوں سے، تو میرے رب نے ارشاد کیا کہ حقیقی فلاح اس نے پائی، کامیاب اور بامراد وہ ٹھہرا جس نے اپنے من کی پاکیزگی کا سامان کیا، اپنے اندر کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کیا اور اپنے باطن کو سنوار لیا۔ حضرت نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا ماحول تھا، تو اچانک ارشاد کیا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو وہ دروازے پر دیکھے، جو پہلا شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ حویدہ ہیں، بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہے، مسجد میں داخل ہوا، بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو ہوئی، دوسرا دن آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ وہی کل والے بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ مجلس برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو پلٹ گئے۔ تیسرا دن آیا تو پھر ارشاد کیا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، داخل ہونے والا شخص جنتی ہے۔ دیکھا تو وہی بزرگ اسی حیت میں دوبارہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اختتام مجلس پر ان کے پیچھے چل پڑا اور کہا کہ میں 3 دن تک آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائیے۔ میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن یہی تشریف فرما ہوتے رہے، تو کوئی بات تو ہوگی، کوئی عمل تو ایسا نمایاں ہوگا، تو میں اس کو دیکھ لوں اور اپنے معمولات میں شامل کر لوں۔ رات پڑی، انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ والے بستر پہ لیٹ گئے۔ میں تاثر یہ دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ ساری رات میں طاق میں رہا کہ دیکھوں کہ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ برابر سوئے رہے، الا یہ کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ خیر صبح ہوئی، نماز فجر کی ادائیگی، اس کے بعد معمولات زندگی، سارا دن گزر گیا، مجھے کوئی الگ چیز ان کی دکھائی نہیں دی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آج میری وجہ سے رات کے معمولات بھی ترک کیے ہوں اور دن میں کوئی خاص عمل ہو تو وہ بھی ترک کیا ہو، تو کل سے ہی۔ دوسرے دن پھر میں طاق میں رہا، تو بس یہی کہ جب وہ کروٹ بدلیں تو اللہ کا نام پکارے، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ دن بھی یوں گزرا، تیسرا دن ہوا تو پھر معمول یہی تھا، کوئی الگ سے شے مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ جب 3 دن بیت گئے تو میں ان سے اجازت چاہی اور کہا کہ میں 3 دن آپ کے پاس اس لیے رکا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے، لیکن مجھے تو کوئی خاص بات، کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا، یا تو پھر آپ نے مجھ سے چھپا لیا ہے، اور یا پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ آپ اگر اور دن بھی رکتے تو کوئی ایسی چیز نہ دیکھ پاتے، لیکن تم نے 3 دن محنت کی ہے تو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں۔
کہا کہ میرے معمولات وہی ہیں جو تم نے دیکھ لیے، اس سے ہٹ کے کوئی الگ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں تم سے چھپائی ہو، لیکن ایک چیز ہے جو تم نہیں دیکھ سکے اور وقت مزید بھی گزارتے تو نہ دیکھ پاتے، اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ، میرے سینے میں یہ جو دل رکھا ہوا ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔ تو اپنے دل کو جب ہم صاف رکھتے ہیں بغض سے، حسد سے، کینے سے، نفرتوں سے، نفاق سے، تو یہ دل ستھرا اور پاکیزہ ہمیں جنت کا مسافر بناتا ہے اور قربت الہیہ کا نور نصیب ہوتا ہے اس دل کی پاکیزگی کے نتیجے میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جتنا اہتمام باہر کو دھونے پر صرف کرتے ہیں، ظاہر کو آراستہ کرنے پر لگاتے ہیں، ہم اس سے آدھا زور بھی اندر کی صفائی پر نہیں لگاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر میلے کچالے رہتے ہیں، گندگیوں اور غلاظتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باہر چاڑو دے نہ کڑیے اتے ہونج اندر دا کوڑا، دل بر تینوں منہ نہیں لاندا اتے پن سٹ کچ دا چوڑا۔ اصل تو صفائی اندر کی ہے۔ منہ کالے نالوں دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ اصل اندر کی صفائی، اندر کی ستھرائی، یہ مقصود ہے شریعت کا، اور ہمارا رب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے اندر ستھرے ہو جانے چاہیے، پاک رہیں، دلوں میں میل نہ ہو، کسی کے لیے بغض، نفرت، کینہ دلوں میں نہ موجود ہو۔ مسلمان سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ مکار اور چالاک نہیں ہوتا، اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، وہ اوروں کے لیے جگہ رکھتا ہے، کشادگی ہوتی ہے اس کے دل کے اندر، اس کا دل شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح اس کا دل منور ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم مکر، فریب، چال بازی کو فن سمجھ چکے ہیں، حالانکہ یہ کمال نہیں ہے، یہ ایک مکروہ عمل ہے جس سے ہمیں گریز کر کے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے اور اپنے اندر کو ستھرا کرنا چاہیے۔ تو میرے رب نے ارشاد کیا، قد افلح، کامیاب کون ہوا؟ من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے باطن کو سنوار لیا، جس نے اندر کی ستھرائی اور پاکیزگی کا سامان کیا، اندر کے میل اتار دیے، حسد، حقد، کینے، نفرتیں اپنے اندر سے کھرچ ڈالیں اور اپنے اندر کو مصفہ اور مزکہ کر لیا، باطن کو سنوار لیا، اس کا اندر پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کا مرقع ہو گیا، تو کامیاب، کامران اور فلاح پانے والا وہی شخص ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کی پکار کی، رب کے نام کو جپا، ذکر الہی سے دل کی جلا کا ساماں کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کے نام کی پکار کی۔ اللہ کا ذکر، اس کی یاد دلوں کی صفائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، لیکن دلوں کا زنگ یاد الہی سے اترتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل مصفہ ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں۔ کثرت استغفار دل کی ستھرائی کا سبب ہے، قرآن مجید کی تلاوت دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کثرت کے ساتھ تذکیر موت، موت کو یاد کرنا، یاد رکھنا، موت کا خیال مستحضر رہنا، ہر وقت یہ ذہن میں ہونا کہ ہم یہاں بیٹھ نہیں رہنا، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے،
یہ خیال جم جانا، انسان کے ساتھ جڑ جانا، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا ضامن اور اندر کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا، یہ ہمارے رب کا ہم سے تقاضا ہے اور یہ فلاح کی ضمانت ہے، تزکیہ کے حصول کا ذریعہ ہے۔ فرمایا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ تو جب انسان اس کے نام کی پکار کرتا ہے، اس کے ذکر کا چراغ روشن کرتا ہے، اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا، تو اس کے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے من کو اجاڑ دیتا ہے۔ سورہ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو فراموش کر دیا، اپنے رب سے غافل ہو گئے۔ پھر سزا کیا ملی؟ اللہ نے رزق کے دروازے بند کر دیے، اس کی یہ عادت نہیں ہے۔ اس نے زندگی چھین لی، اعضائے بدنیاں تلف کر لیے، آنکھوں کی روشنی اچک لی، سماعت چھین لی، نہیں یہ سب کچھ موجود رہا، تو نقصان کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خود فراموشی کا شکار ہو گئے۔ جب خدا کو بھول گئے تو وہ اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ خدا کی یاد کا چراغ روشن تھا تو اس روشنی میں اپنا آپ بھی دکھائی دیتا تھا، خود بھی سجھائی دیتا تھا، خودی کا تعقل بھی تھا، من کا شعور بھی تھا، باطن کی روشنی بھی تھی۔ لیکن جب خدا سے غافل ہوئے اور اندھیرا چھا گیا تو خدا کو کیا بھلانا تھا، اپنی ذات سے ہی ناآشنا ہو کے رہ گئے۔ زندگی کا مقصد ہی ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس دنیا پر کس لیے آئے تھے، کس لیے تخلیق کیے گئے تھے، مقصد حیات کیا ہے، یہ یاد ہی نہ رہا۔ کولو کے بیل کی طرح صبح گھر سے نکلے، سارا دن کام کاج میں جتے رہے، تجارت ہے، مزدوری ہے، کاشتکاری ہے، جو بھی کام کاج ہے، ملازمت ہے، اس میں جتے رہے، شام کو پھر واپس آئے، صبح پھر چلے گئے، شام کو پھر واپس آئے، مقصد حیات فراموش کر چکے، اور صرف کمائی کرنا، روزی کمانا، یہ مقصد زندگی رہ گیا۔ 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے 16، اس طرح دولت کو بڑھانے کے چکر میں ساری زندگی بیت گئی، اور مکان بنانے میں اینٹوں اور گاروں سے جڑے رہے ساری زندگی۔ جس مقصد کے لیے خدا نے بھیجا تھا اس مقصد کو فراموش کر دیا۔ اور یہ فراموش مقصد کیسے ہوا؟ جب خدا فراموشی شعار کی تو پھر خود فراموشی اس کی سزا کے طور پہ ان کو ملی۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، رب کو بھول گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے انہیں بے خبر کر دیا، اور زندگی یوں پھر بسر ہونے لگی، اور قیمتی لمحات، ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ہے، لیکن یہ لمحے، یہ زندگی چوکوں بازاروں میں آوارگی میں بسر ہونے لگی، خواہشات کی نظر ہونے لگی، مقصد حیات فراموش ہو گیا۔ اس دنیا پر آئے کس لیے تھے، جی کس لیے رہے ہیں، مقصد زندگی کیا ہے، وہ ہاتھ میں نہ رہا۔ بس ہر وقت وہ جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے اس کے پیچھے ہلکان ہو گئے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ اس نے تو جانوروں کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ٹھہرے، لیکن ہم اس طرح پھر اپنی زندگی کو مصروف کر لیا کہ مقصد زندگی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ غافل ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو کہا آؤ اپنے من کی پاکیزگی کا ساماں کرو اور اللہ کے نام کی مالا جپو، اللہ کے ذکر کا چراغاں کرو، کبھی اپنے رب کو فراموش نہ کرو۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں
حقیقت الذکر رفع الغفلہ، ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے۔ ہر لمحہ تم اس خیال میں رہو کہ ہمارا کوئی رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہم نے اس کی رضا کو اپنا مقصود بنانا ہے۔ یہ چیز خیالوں میں، ذہنوں میں، سوچوں میں موجود رہے گی تو پھر زندگی نور سے بھری رہے گی، روشنیوں اور اجالوں کے سفر پہ آپ رہیں گے۔ لیکن اگر یہ فراموش ہو گیا پھر ہر وقت تم خود آپس میں الجھ کر کے رہ جاؤ گے۔ فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھ بھر دوں گا کام سے، لیکن تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اگر تم نے مقصود دنیا کو بنا لیا اور اگر تمہارا مقصود آخرت ہے تو پھر میں تمہاری ضرورت کی کفالت کروں گا اور تمہارے لیے راستے کشادہ کر دوں گا، مشکلوں، مصیبتوں، آلام سے تمہیں آسانیاں عطا کروں گا۔ بلکہ ارشاد فرمایا میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تجھے گمان تک نہ ہو، تمہارے لیے خزانے کھول دیے جائیں گے، تمہیں آسودگی دی جائے گی، تمہیں اطمینان کی دولت دی جائے گی۔ رزق تھوڑا ہے پھر بھی مطمئن، زیادہ ہے پھر بھی مطمئن۔ لیکن اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو کھربوں میں کھیلنے کے باوجود بھی طمانینت قلب نصیب نہیں ہوگی، نفس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ لیکن اگر اس کی یاد کا چراغ روشن ہے تو صرف بقدر کفاف مل گیا، ضرورت کا رزق مل گیا تو انسان اس پر بھی مطمئن ہوگا، بلکہ بھوک کاٹ کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، اور جو اللہ کے دیے گئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہ ہوا تو پھر بتاؤ کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اس لیے کبھی بھی خدا کی یاد سے غافل نہ ہونا، ہمیشہ اس کی یادوں کے چراغ کو روشن رکھنا، اپنی زندگی کے مقصد پہ نظر رکھنا کہ ہم اس دنیا پہ بھیجے کیوں گئے، ہم اس دنیا پہ آئے کیوں گئے ہیں، اشرف المخلوقات کاہے کو ہیں۔ اگر صبح چیونٹی گھر سے نکلتی ہے، اپنی بل سے نکلتی ہے، خود اپنا پیٹ بھرتی ہے، بچوں کے لیے جمع کرتی ہے، موسم برسات کے لیے جمع کرتی ہے، کسی کو ضرر بھی نہیں دیتی، اور سارا دن وہ ایک مسلسل جد و جہد میں رہتی ہے، اور یہی کام اگر انسان کا بھی ہو تو پھر اس میں اور چیونٹی میں فرق کیا ہوا؟ اشرف المخلوقات کا ہے۔ اس کا کوئی مقصد حیات تھا، یہ اس دنیا پہ آیا تھا تو اس کی زندگی کا کوئی خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد فراموش اس نے کر دیا اللہ کی یاد کو بھلا کر کے۔ تو فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کبھی بھی اللہ کو بھلانا نہ، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کی سزا یہ ہوگی کہ تم خود فراموش ہو جاؤ گے۔ اور جو خود فراموش ہو جائے، جسے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں ہوں کون، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، مقصود حیات کیا ہے، وظیفہ زندگی کیا ہے، تو اس کے پلے رہتا کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جو اپنا بھی نہیں ہے اس کے پاس ہے کیا۔ تو فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ کی یادوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیا اور نماز ادا کی۔ علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا کہ ذکر نماز کے اندر جو ہے یہاں اس کا بیان ہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اور نماز میں اللہ کے ذکر کے چراغ کو روشن رکھنا ہے، اور یا پھر نماز اور ذکر یہ دونوں چیزوں کا الگ الگ حکم دیا گیا ہے۔ تو کہا کہ تم اللہ کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہونا، اور پنج گانا نماز یہ شعار زندگی رہے۔ بندہ بندگی کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ 5 وقت تم میرے حضور آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور اس کا نمائندہ ہمیں یاد دلاتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن ہم پھر بھی غفلت کی نیند سوئے رہیں، اور ہم اس بات کو اور اس صدائے دل نواز کو سنیں اور اپنے
اپنے شغل زندگی میں لگے رہیں اور ہمارے اٹھتے ہوئے قدم مسجد کا رخ نہ کریں تو پھر افسوس ہے جینے پر کہ جس رب نے گونا گو نعمتیں دی اس کے نمائندے کی پکار پر اس کے در پہ ہم حاضر نہیں ہو پائے۔ اس لیے ہمیں 5 گانا نماز کا شعار اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو اور 5 نمازیں بھی گن لیا کرو، اور اگر تم 5 نمازیں اللہ کی توفیق سے پڑھ لیتے ہو تو اس پر بھی شکر کے سجدے ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس توفیق سے نوازا ہے اور تمہیں اس کی ہمت اور اس کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا نماز، تو میں کہا کرتا ہوں کہ تو کون ہوتا ہے نہ پڑھنے والا؟ اللہ تجھے اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ ہی نصیب نہیں ہوتا، ورنہ وہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو سجدے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی؟ تو کہا اس نے بلا لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی چوکھٹ پہ بلا کے قبول کیا ہے، تو تجھے آنے کی، حاضری کی، اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنائیں، اور ہمارے رب نے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے تو ارشاد کرتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو۔ یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے ایک ارشاد فرماتے ہوئے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو 5 گانا نماز یہ شعار زندگی رکھی جائے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اب انسانی فطرت اور انسانی مزاج جو عمومی طور پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم جیتی زندگی کے پیچھے ہی دوڑتے ہو، دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو۔ کیوں؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، لیکن تم اس بہتر اور دائمی کو چھوڑ کر کے اس دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے رویوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہانی ارشاد کی کہ تم دنیا کے پیچھے لگ گئے ہو اور بھول گئے ہو تمہارے رب نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، اور اس آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہو جو بہر صورت جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے اور اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہتر اور دائمی، بہتر اتنی اور دائمی اتنی کہ یہ دنیا کی ساری زندگی جس پہ انسان ناز کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور جس کے پیچھے لگ کر کے اس دنیا کی زندگی کے لیے، زہرت الحیات کے لیے وہ اپنے رب کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے، یہ زندگی ہے کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال لگا لیجئے، یہ ٹوٹل زندگی ہے، اور اس میں بھی کچھ بڑھاپے کے دھکے، کوئی بچپن کی مدہوشیاں، اور تیسرا حصہ زندگی کا ہم سو کے گزارتے ہیں۔ 8 گھنٹے روز سوئیں تو 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے سو لیا، تو اگر زندگی 60 سال بھی ہے تو 20 سال سو کے گزرے۔ 40 سالوں میں کچھ بچپن کی مدہوشیاں اور کچھ بڑھاپے کی بیماریاں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا ہے 17 سال بچتی ہے زندگی۔ وہ آپ قصاب کے پاس جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 3 من کا ایک جانور ہو تو اس کی کھال بھی چلی جاتی ہے، انتڑیاں اور اس کے دیگر پائے بھی چلے جاتے ہیں، تو 3 من کا جانور جو ہے اس کا صافی گوشت وہ 2 من کے قریب ہی نکلتا ہے۔ تو یہ صافی زندگی کا اگر اندازہ کریں، کچھ سو کے گزر گئی، کچھ واش روم میں روزانہ 1-2 گھنٹے گزرتے ہیں، کوئی بیماریوں میں گزری، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں گزری، کوئی بچپن، کوئی بڑھاپے کے دھکے، تو وہ کہتے ہیں 17 سال بچتے ہیں اگر 60 سال زندگی ہے۔ چلو آپ 60 سال ہی لگا لیں، یہ ٹوٹل زندگی، اور آخرت کا ایک دن قرآن نے بتایا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ 50 سال کا ایک دن نہیں، 100 سال کا ایک دن نہیں،
50,000 سال کے برابر ایک دن، اور یہ ساری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اور وہ صرف ایک دن 50,000 سال کا۔ ذرا اس دن کے مقابلے میں، ایک دن کے مقابلے میں یہ ساری زندگی رکھ کے دیکھو اس کے پلے بچتا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی خدشہ ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر جنتی جنت سے اور جہنمی لمبی لمبی گردنیں نکال کے جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور موت کو ذبح کر ڈالا جائے گا۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے، صدمے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے اور دکھ سے مر جاتے۔ پھر نہ ختم ہونے والی زندگی جس کا کوئی نقطہ انجام ہی نہیں ہے، نقطہ انتہا ہی نہیں ہے، یہ ساری زندگی 60-70 سال کی، اور اس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا، اور پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ذرا اس زندگی اور زندگی کا موازنہ کرو تو اس زندگی کے پلے بچتا کیا ہے؟ صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کی جو نسبت ہے صحرا کے ساتھ وہ بھی قائم نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ زندگی نقطہ اختتام ہی نہیں رکھتی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور رہی بات بہتر کی تو وہ بھی حضور علیہ السلام سے پوچھیے۔ فرمایا جس کو جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ مل گئی، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جس کو جنت میں مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اتنی جگہ جنت میں کسی کے پاس ہو تو 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی یہ دنیا، پہاڑوں کی کوکھ میں رکھے ہوئے خزانے، زمین کی تہوں میں پوشیدہ مخفی خزانے، مالیاتی اداروں کے پاس سرمایہ، پوری دنیا کے اندر جو سرمایہ موجود ہیں سب کو جمع کر لیں تو وہ جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ کی قیمت کو بھی نہیں پہنچتے۔ یہ فرق ہے دنیا اور آخرت کی پراپرٹی کا۔ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری ہے، کہ سب سے کم جگہ جنت میں اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ لَکَ مَا تَمَنَّیْتَ، بتا تیری کوئی تمنا ہے؟ تو وہ کہے گا مالک یہ، تو اللہ فرمائے گا جا تجھے سب کچھ دیا، اب جنت میں چلا جا۔ اور جنت میں تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ یہ اس کو کہا جائے گا جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہوگا۔ یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی دنیا، اس کو 10 سے ضرب دیں تو کہا کہ تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ جنت میں۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے۔ وہ اس کو تو حیرت کا جھٹکا لگے گا، وہ کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے؟ جو چند ٹگوں کے لیے آخرت برباد کر بیٹھا ہوگا، دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا کے جہنم کو خرید لیا جس نے، جب اس کو ساری سزائیں بھگتنے کے بعد لایا جائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے، تو وہ تو کہے گا اتسخر وانت الملک، میرے مالک تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا مذاق نہیں۔ فضحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کہ اسے لگے گا کہ اتنی جگہ مجھے، اللہ فرمائے گا ہاں تیرے لیے۔ آپ کی اگر توجہ ہو، یہ جنت میں اس کو جگہ ملے گی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو مجھے بتائیے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے ان کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے انبیاء، اولیاء، صلحاء، صحابہ، اہل بیت اطہار کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو سب سے آخر میں جانے والے کی جاگیروں کا عالم ہے کہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو
بتائیے دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا؟ اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے اس دنیا کی عوض، جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو 2 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کی۔ اصل آخرت ہے۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ جب خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ کامیاب وہ ہوا جس کی آخرت کی زندگی سنور گئی۔ ہم سمجھتے ہیں فلاں کامیاب ہو گیا، اس کا کاروبار بہت اچھا ہوا۔ اسلام اچھا کاروبار کرنے سے روک نہیں رہا، لیکن حقیقی کامیابی کس کے ہاتھ آئی؟ حقیقی بامراد کون ہوا؟ جس نے آخرت سنوار لی، اگرچہ دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور جس نے دنیا میں بہت کچھ کمایا لیکن آخرت میں اس کا کوئی خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ خسارے کا سودا کر بیٹھا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو کامیاب حقیقی وہی ہے جس نے آخرت کی کمائی کی۔ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر لیں، دونوں سودے اگر ہاتھ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو بہت کمزور تھا، اور فرمایا کہ تو نے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں نے عرض کی مالک جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پر ہی آ جائیں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے، ساری تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، اذیتیں یہاں جھیل لوں۔ تو اس بات پر حضور خوش نہیں ہوئے، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اے اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بھی بہتریاں عطا کر دے۔ تو اصل اس جہاں کی بہتری ہے، ساتھ یہ دنیا بھی سنور جائے، اچھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض کرو یہاں اگر کوئی کسر رہ بھی گئی تو کوئی بات نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کو خراب نہیں ہونا چاہیے، اس زندگی کے لیے شدید محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس زندگی کے لیے رب کو راضی رکھنے کی ضرورت ہے، اس زندگی کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے رب نے کہا کہ وہ آخرت دائمی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، اور وہ مستقل گھر ہے تمہارا، یہ عارضی گھر ہے۔ عارضی گھر میں جہاں کچھ دنوں کے لیے رہنا ہو تو اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہو اس کا انتظام اس حساب سے کیا جاتا ہے۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کرتا ہوں، تو ایک دفعہ اٹلی میں گیا تو مجھے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو چائے پلانا چاہتے ہیں، تو خیر میں ان کے ساتھ چلا گیا تو وہ 15-20 نوجوان تھے، ایک چھوٹا سا گھر تھا 2 کمروں پہ مشتمل، اور وہاں وہ رہائش پذیر تھے۔ تو میں نے ان کی اس حالت کو دیکھا تو میں نے کہا یار اتنی کٹھن زندگی گزار رہے ہو۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب یہاں ہم کمائی کرنے آئے ہیں، عیش کرنے تو نہیں آئے۔ آپ اگر پاکستان میں ہمارے علاقے میں کبھی جائیں تو وہاں دیکھیں کہ وہاں 5-5, 6-6 کنال کے ہمارے بنگلے بن رہے ہیں، اور ہم یہاں سے کما کر کے ساری انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں جہاں ہم نے بالآخر جا کے رہنا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو اس دنیا کے اوپر آپ گھر بنائیں، آپ اس دنیا کے اوپر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے چیزیں ضرور رکھیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں انویسٹمنٹ اتنی کریں کہ جتنا یہاں رہنا ہے، اور اس جہاں کے لیے اتنا کرے جتنا وہاں رہنا ہے۔ یہ عارضی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، وہ دائمی اور مستقل زندگی ہے۔ وہی دانش مند اور عقل مند ہے جو حقیقی مستقل نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کوشاں ہے۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارے رویے یہ ہیں، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ ان ھذا، اللہ اکبر، فرمائے یہ جو ہے
یہ جو ہم نے بیان فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پچھلے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، صرف قرآن میں ہی نہیں، قرآن سے قبل جو صحیفے نازل ہوتے رہے ان کے اندر بھی یہ باتیں ہم نے لکھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو صحیفے اترے تھے یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی بیان کی ہیں۔ تو میرے رب نے سورۃ الاعلیٰ کی ان آخری آیات میں ہمیں بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصود کیا ہے، من کی ستھرائی کرنا، باطن کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، آخرت جو مقصود زندگی ہے، مقصود شریعت ہے، اس آخرت کو بہتر کرنے کے لیے تگ و تاز، جد و جہد اور محنت کرنا، اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا، ذکر کے چراغ کو کبھی بجھنے نہ دینا، اور رب کے حضور سجدوں کی توفیق مانگنا اور سجدے کبھی قضا نہ ہونے دینا۔ یہ سرخروئی ہے، یہ حقیقی کامیابی ہے، اور ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے معاد کی طرف، آخرت کی طرف، حقیقی ابدی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، لیکن سویر سے لے کر شام تک ہم کتنا وقت اپنی آخرت کو سنوارنے میں گزارتے ہیں۔ آئیے موسم رحمت رمضان المبارک نور بانٹ رہا ہے، اجالے بکھیر رہا ہے۔ صبح کے یہ حسین لمحے والصبح اذا تنفس، جب صبح سانس لے رہی ہوتی ہے، یہ کتنے دل آویز لمحے اور کتنی خوبصورت گھڑیاں ہیں کہ ہر طرف سے نور چھایا دکھائی دیتا ہے، اور اللہ کے پاکیزہ گھر میں اور اس مسجد کے اطراف کے اندر جس طرح ہجوم عاشقاں ہیں۔ آئیے رمضان المبارک کے اس مبارک دن اور اس نورانی صبح کے موقع پر عزم کر کے جائیں کہ ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے زندگی بسر کرنے کا عزم کرتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام لگاتے ہیں۔ یہ مختصر زندگی اس ڈھب سے، اس سلیقے سے، اس طریقے سے گزاریں کہ ہماری یہ زندگی بھی اچھی ہو، لیکن حقیقت میں ہماری آخری اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی بہتری کے سامان پیدا ہوں۔ سورت کا پیغام اور اس کا نقطہ کمال بھی یہی ہے، اور میں اور آپ آج یہاں آئے ہیں تو اسی عزم کے ساتھ اٹھیں۔ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرما لیا جائے، اور اللہ ماہ سیام کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے، ہمارے من میں چراغاں کرے، اور ہمارے اندر کے سارے میل اتار دے، اندر کی ساری گندگیاں غلاظتیں اپنے کرم سے دور کر کے باطن کے تزکیے کا سامان نصیب کرے، اندر کی صفائی اور ستھرائی، پاکیزگی اور عفت ہمارا مقسوم کرے۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی